الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے فضائل الاعمال کی تعلیم۔ تعلیم کے نصاب میں شرک و خبر پرستی کی تعویل اور تبلیغ کرتے ہیں، ذکر ہیں۔ ان کا اصل مقصد سماع موتا کو ثابت کرنا ہے، اور سماع موتا کا عقیدہ شرک کی طرف کھلنے والا چور دروازہ ہے، جسے تبلیغیوں نے فضائل الاعمال کے ذریعے کھولا ہوا ہے اور اس کی تعویل کرتے جاتے ہیں۔ ان تبلیغوں کا افتتاحی جملہ ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین، مگر دیتے ہیں سماع موتا کا عقیدہ اور شرک و خبر پرستی کی دعوت۔ عالم الغیب ثابت کرتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سا فرد کس لیے آ رہا ہے، یعنی خبر کے اندر سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا کس فرد کو کیا ضرورت ہے۔ نبی اکرم اپنی خبر پر آنے والے حاجت مندوں کی ضرورت کو جانتے بھی ہیں اور ضرورتوں کو پوری بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو راشن کی کمی ہو جائے تو وہ راشن کا انتظام کرتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں ریال اور درہم بھی رکھ دیتے ہیں جو جاگنے پر روٹی بھی ہاتھ میں رہتی ہے۔ اچھا، کسی کو اپنے بال کے 2-3 بال دیتے ہیں، اور صبح اٹھنے تک وہ بال جو ہے نا تکیے کے نیچے رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ جب بھوک لگی، کھانا نہیں مل رہا تھا، فاقے گزر رہا تھا، ہاں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی دعا کی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی روح، یعنی شاہ ولی اللہ کے والد نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی روح روٹی لے کے آ رہی ہے۔ ایک بھوکے کو رسول اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ بھیجا، اور اچھا، پھر ایک دفعہ جو ہے نا کسی کو کھانا بھیجائے، اس میں جو ہے نا زعفران کی بو آ رہی تھی، یعنی خواب میں روٹی دی گئی اور صبح اٹھنے تک جو ہے نا ہاتھوں میں زعفران کی بو آ رہی تھی، ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر دوسرا ہے کہ شاہ ولی اللہ بیمار ہو گئے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹے کیسی طبیعت ہے؟ اس کے بعد شفا کی بشارت فرمائی، اور اپنی داڑھی مبارک میں سے 2 بال مجھے عطا فرمائے۔ میری اسی وقت سائٹ ٹھیک ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو دونوں بال میرے ہاتھ میں تھے۔ لا حول ولا قوت۔ میں کہ ایک صاحب کو بہت بھوک لگی، کھانا پینے کو کہیں نہیں مل رہا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی خبر پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے۔ چنانچہ ان کے کھانے کا انتظام ہونے کا ذکر لکھا ہے۔ 5-6 روز 10 روز تک کھانا نہیں ملا، انہوں نے اللہ سے دعا کی ہوئی، اللہ ان کی بات سن نہیں سک رہا تھا، جب تک کہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے توسط سے دعا نہیں کی۔ لا حول ولا قوت۔ ان کی دعا ڈائریکٹ نہیں سنی جب تک کہ بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری چیز، کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر کے اندر اپنے خبر مبارک میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کس لیے آ رہا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، یعنی پیسے کی ضرورت ہے یا کسی کو بھوک لگی ہے، کہ جس کا وہ معلوم بھی، یعنی علم غیب ہو جاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔